زمانے میں تمام پڑھے لکھے اور عوام کے درمیان ایک ایسی گزری ہوئی بھلائی ہوئی تاریخ بن گیا کہ اگر کبھی کوئی بیان کرے گی تو صرف صحابہ کے تعارف کے لیے بیان کر دیتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. جس لوگ سمجھتے ہوں کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں. اس زمانے میں اولیاء کا تعارف، اولیاء کی تاریخ، ان کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے لکھی جانے لگی. حالانکہ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، اولیاء کا تعارف مقصود نہیں. اولیاء کی کرامات سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، بلکہ اولیاء کی کرامتوں سے ان کے عمل کی قوت کا بتانا مقصود ہے. اس لیے صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں سے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد کا ضابطہ بتانا مقصود ہے، نہ کہ محض صحابہ کا تعارف مقصود ہے. جب لوگ یہ سمجھے کہ اس سے صحابہ کا تعارف مقصود ہے تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی ان کی مدد اس لیے ہوگی کہ وہ صحابی تھے مگر ہم صحابی نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ امت کوشش کر کے ان ضابطوں پر آتی جن ضابطوں پر اللہ نے صحابہ کو اقلیت میں رکھ کر اکثریت کے مقابلے میں غالب کیا. تو میری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت میں رعب رکھا ہے. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا، جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا، جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا اس وقت تک اس کام کا رعب رہے گا. ورنہ مسلمان کی عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے اور مزید امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے میں ان تمام شعبوں میں جو شعبہ بھی، جس شعبے کا بھی کوئی عمل غیروں کے طریقے کا مشابہ ہو جائے گا اس شعبے کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا. اس شعبے کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا. کسی بھی لائن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے باغ میں انگور کا دانہ لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی. اس بسم اللہ کے پڑھنے سے عداس متاثر ہو گئے، عداس غلام متاثر ہو گئے. یہ آپ نے کیا کہا؟ جب ایک دانہ کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کی سنت سے اغیار متاثر ہوتے ہوں تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب مسلمان سارے معاشرے میں اور سارے طریقوں میں پوری طرح غیروں کے مشابہ ہو جائے گا تو پھر ان کے دل میں اسلام کا رعب کہاں سے باقی رہ جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا رعب اور اسلام کا رعب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے بڑی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اغیار کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا کرنے کے لیے. فرشتوں کے نزول کا بڑا سبب یہ تھا کہ جس سے غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو. جبرائیل آسمان سے اترے اپنے گھوڑے پر، اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا. ان کی آواز دو کفار نے سنی پہاڑ کے اوپر. ایک کا تو دل پھٹ گیا، دہشت سے مر گیا وہ. دوسرا جبرائیل کی آواز سے بے ہوش ہو گیا. حالانکہ انہیں کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت کا بڑا سبب وہ رعب ہے. تو غیبی مدد کی ایک بڑی قسم وہ رعب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے، دین کی نصرت پر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اور اپنے صحابہ کو ہر شخص کی طرف دعوت دینے کے لیے خود بھیجا. چند خطوط ہیں آپ کے جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے ہیں، چند خطوط ہیں. یعنی دورہ رسالت میں تحریر کا کام صرف بادشاہوں تک دعوت پہنچانے کے لیے ہوا ہے، جس میں جو محض ثبوت کے لیے ہوا کرتا تھا کہ بھئی بادشاہ کے بعد اگر کسی کو بھیجا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک تحریر بھیجنے والے کی طرف سے جانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سوائے بادشاہوں کے یا ان کے ہم منصب عہدیداروں کے آپ نے کسی اور کو خط نہیں لکھا. ہر جگہ جماعتیں گئی، جہاں جن بادشاہوں کو خط لکھا ان کو خط جماعت کو دے کر بھیجا، خط جماعت کو دے کر بھیجا، خط جماعت کو دے کر بھیجا. ہر ایک زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے ایک منزل گھوڑے وہ رسائل اور خطوط اور پیغامات لے کر جایا کرتے تھے. لیکن آپ نے کوئی خط ڈاک سے نہیں بھیجا. یہ کہنے کا ڈاک کا نظام نہیں تھا، ڈاک کا نظام تھا لیکن آپ نے جماعت بھیجی. اس لیے کہ خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. اپنی ذات کے استعمال مجاہدہ ہے، اپنی ذات کے استعمال مجاہدہ ہے. خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے.
بلکہ کیا عرض کروں، وہ تو مجاہدے کی ضد ہے، خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدے کی ضد ہے، مجاہدے کو ختم کرنے والا ہے۔ وہ ہدایت اور نصرت جو مجاہدے پر موقوف ہے، خارجی چیزیں یہ مجاہدے کو ختم کرنے والی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جتنے رواجی طریقے ہیں وہ سہولت کے ہیں، اور جتنے سنت کے طریقے ہیں مجاہدے کے ہیں، سنت کے طریقے مجاہدے کے ہیں۔ 3 آدمی کی جماعت کسرا کی طرف، کسرا کے آدمیوں نے کہا کہ خط آپ نہیں پہنچائیں گے، خط ہمارے حوالے کرو۔ شجاع بن وہب اڑ گئے کہ نہیں، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، خط خود پہنچائیں گے، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ایسا یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ کو نہ جاننے والوں کے سامنے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کو نہ جاننے والوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ استعانہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ تم اللہ کی غیر کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت پر آؤ۔ اس پیغام کو کسی ذریعے سے پہنچا دینا یہ مدد کو روکنے کا ذریعہ ہے، اس پیغام کو خود لے کر جانا یہ غیر مددوں کے نزول کا سبب ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل بات ہے، کیونکہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اسلام و حجت نہیں ہوتا۔ جتنے بھی ذرائع ہیں بات کے پہنچانے کے، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تب بھی اتمام حجت ہوگا نہیں، جب تک خود جا کر دعوت نہ دے، جب تک خود جا کر دعوت نہ دے۔ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس ذریعے سے پیغام پہنچا دینا، جب تک خود جا کر دعوت نہ دے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی جماعت ایک قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، تو ان سے کہا گیا کہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں تم جا کر نصیحت کرنے جا رہے ہو ان لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں بھی یقین ہے کہ جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے، دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے، ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے۔ فلما نسوا ذکروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، جب میں نے بات نہ سنی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی، دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ شجاع بن وہب وہ اڑ گئے اس پر کہ ہم بادشاہ کو خط خود پہنچائیں گے۔ اصل تو ہمارا بادشاہ کی طرف آنا ہے، اصل تو ہمارا بادشاہ کی طرف ہمارا اصل آنا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ سارے راستے کے اعمال اور عبادات ہیں، اور خود چل کر جانا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئی کہ جب کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا اور آپ کو اطلاع کی گئی کہ کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ کسرا نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ 3 آدمی کی جماعت سب سے بڑی بادشاہ کسرا، فرمایا کہ انہوں نے خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پھاڑ لیا۔ ملک تو پھٹا ہی پھٹا، آگے اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ انہوں نے ہمارا نام بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا، یہ کون گستاخ ہے، نعوذ باللہ، انہیں گرفتار کر کے ہمارے پاس پہنچایا جائے۔ پتہ چلا کہ یہ یثرب کے رہنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یثرب کے لوگ تو بڑے محتاج اور بڑے فقیر، بڑے کمزور ہیں، کیا سوچ کر انہوں نے ہمیں خط لکھا۔ اس نے بازان کو حکم دیا، یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ 2 آدمی بھیجو فوجی جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیجے وہاں سے، وہ 2 آدمی پہنچے آپ کی خدمت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ میں کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، کس طرح کے حکم سے بازان نے ہمیں بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا رات یہاں آرام کرو، رات یہاں آرام کرو۔ دیکھو دوستو عزیزو، بات یہ ہے جب تک ہر علاقے میں کام کرنے والوں کا ایسا مجموعہ نہیں بنے گا جو 24 گھنٹے عمل کا، ذکر کا، عبادت کا، دعوت کا ماحول قائم کریں، اس وقت تک اس ماحول میں آنے والا آدمی بدلے گا نہیں۔ ان لوگوں کو ابھی مسجدوں کا آباد کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی نیا کام ہے،
حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مجموعہ صحابہ کا تیار کیا جو 24 گھنٹے عمل کا وہ ماحول قائم کرتے تھے، جس ماحول میں آنے والے آپ کو قدر کرنے کے ارادے سے عمر بن وہب آپ کو قدر کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، وہاں ماحول میں پہنچے، ادھر مکے والے انتظار میں نعوذ باللہ کوئی خبر آوے آپ کے قتل کی، ادھر عمر بن وہب اسلام میں داخل ہو گئے، ادھر عمر بن وہب اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں دو فوجی آئے آپ کے گرفتار کرنے کے لیے، فرمایا رات کو آرام کراؤ صبح ملنا، صبح ہم بتلائیں گے کیا کرنا ہے۔ رات کو سوئے، صبح کو پھر پیشی ہوئی آپ کی خدمت میں، فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیا آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بازان نے بھیجا ہے اور کسرا کا بڑے بادشاہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے آقا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا، تمہارے آقا کسرا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا، اس کا بیٹا شیر ہے، اس نے باپ کی جگہ لینے کے لیے باپ کو قتل کیا، باپ کو اندازہ ہوا کہ مجھے قتل کرے گا، اس نے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کی الماری میں اس کے سامان میں زہر رکھ دیا، اس نے باپ کو قتل کیا، باپ کو قتل کر کے اپنی الماری میں سے دوا سمجھ کر اس چیز کو کھایا، سنا یہ بھی ختم ہوا، یہ بھی ختم ہوا۔ اللہ نے ایسے ٹکڑے کیا کسرا کے پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا، کسرا کی جگہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا کوئی باقی نہیں رہا، سارا ملک ختم۔ یہ پہلا موقع ہے جس میں عورت کسی ملک کی سربراہ بنی، پہلا موقع ہے کہ جب کوئی ملک ختم ہو جاتا ہے بالکل تو پھر اس کی بادشاہ کسی عورت کو دے دی جاتی ہے۔ یہ ختم ہونے کی آخری حد ہے کہ کوئی مرد بادشاہ کی جگہ بادشاہ بننے کے لیے باقی نہیں رہا تھا، مجبور ہو کر کسرا کی بیٹی کو کسرا کی جگہ ملکہ بنایا۔ میں نے واقعہ اس لیے سنایا تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں کیوں تھی، کیونکہ اصل شرط دعوت ہے۔ اس زمانے میں بھلائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کی ایسی نئی شکلیں لوگوں نے اختیار کر لی، وہ بیچارے آلات کے ذریعے سے بات کے پہنچانے کو دعوت سمجھ بیٹھے، حالانکہ دعوت سے جب مؤثر ہے جب اس کے لیے محض قدم اٹھے، میری بات یاد رکھو، قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے لیے قدم اٹھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت آپ کا خط لے کر گئی، قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے لیے قدم اٹھے، اس لیے کہ قلم یہ قدم کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا۔ امر معروف نہی منکر یہ ایک عملی محنت ہے، یہ تحریری کام نہیں ہے۔ منکرات کو لکھ دینا اور معروفات کو جمع کر دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے۔ معروفات منکرات کو تحریر میں جمع کر دینا، ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، معروفات منکرات کو تحریری طور پر جمع کر دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے، اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے، میری بات بہت توجہ چاہے گی، یہ اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو ہر زمانے میں امت کی اصلاح اور امت کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ جانتا ہو۔